قبول نہیں ہے۔ موت کے نظر آتے وقت جب انسان نا امید ہو جائے اس وقت جب توبہ کرے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کی بہت بڑی نشانی، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اور دن دنیا کی آخری دن کیا ہوگا؟ سورج طلوع ہوگا مغرب سے۔ جب یہ منظر آ جائے تو اس وقت بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قیامت برپا ہونا اب یقین ہو گیا۔ اس یقین کے بعد بڑی علامتیں واضح ہونے کے بعد جو نا اب توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں توبہ کی۔ اسی طرح یہ ہو گیا حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، کوئی گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ ہے، نمازوں سے کوتاہی، لباس میں، شکل و شباہت میں، اسی طرح یعنی زنا، چوری، یہ ساری چیزیں جو حقوق اللہ سے جس کا تعلق ہے۔ لیکن جو گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، کسی بندے کو اس نے غیبت کی، کسی سے کوئی چغلی کر کے لڑائی جھگڑا کی، فساد مچایا، یا اسی طرح کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کو جو نا اس نے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا ہے، جو بھی گناہ ہے جو انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اس ظلم کے توبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی بندے سے جا کر معافی مانگے، یا وہ جو مال جو اس نے ظلم کیا ہے اس کو واپس کر۔ حقوق اگر باقی گناہ شرائط بھی ہے، مثلا اخلاص ہونا چاہیے، اس کے بعد جو نا وہ ندامت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو نا گناہ کو بالکل چھوڑنا چاہیے اور آئندہ کرے، عزم کرے، یہ بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو اس کو ظلم کو لوٹانا اور اسی طرح اس سے معافی مانگنا، اس کو خوش کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا آج کے دن اس دنیا میں کوئی ظلم زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے، اس کے بعد موت طاری ہونے سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی سے معاف کرا دے، اس کو ظلم لوٹا دے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن کوئی دینار و درہم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس دن کوئی دینار و درہم کا معاملہ نہیں ہوگا، اس دن خالصتاً ہمارے یا انسان کا گناہ ہے یا نیکی ہے، اسی کا جو جزا سزا کی جو کیفیت ہوگی۔ اس وقت جو کوئی گناہ کر کے آئے نا، گناہ کر کے آئے، جس پر دوسروں پر ظلم کر کے آئے، دوسروں پر ظلم کر کے آئے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ جو مظلوم ہے نا، جو مظلوم لوگ ہیں ان کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے، اور جو ظالم ہے اس کو سامنے لایا جائے، سامنے لا کر ان مظلوموں کے جو جن پر دنیا میں ظلم کیا ہے نا، اب یہ کوئی پیسہ دے کر ان کو نہیں چھڑائے گا اپنا آپ۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو ظالم کے پاس جو نیکیاں ہیں، جو انہیں نیکی بھی جو اگر کی ہو تو وہ نیکیاں جو مظلوموں میں تقسیم ہوگا، وہ تقسیم کر دیا جائے۔ پھر تقسیم کرنے کے بعد اگر ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو، مظلوموں کی اگر ظلم باقی ہو، لائن میں اگر وہ کھڑے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ ان مظلوموں کے جو گناہ ہے نا یہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، ان کے لیے گناہ کا جو نامہ اعمال میں گناہ کم ہو جائے گا، اس ظالم کے اوپر اس کے نیکیاں ختم ہو جائے، تقسیم کر دیے، پھر اس کے بعد اس کے گناہ دینا، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حساب باقاعدہ حساب لے گا، مکمل حساب لے گا۔ ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آخرت کے دن کوئی دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے وہ دیکھے گا، نظر آئے گا، اس کا جزا ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی شر کر کے آ جائے، گناہ کر کے آ جائے، ایک ذرہ کا برابر بھی ہو، تب بھی اس کا پورا حساب وہاں ہو۔ اس لیے گناہوں کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہے تو پھر یہ 4 شرطیں ہیں، اگر حقوق العباد سے ہے تو 5ویں شرط بھی اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی گناہ جو ہے نا معاف نہیں ہوگا۔ باقی استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ کون ہے ہم میں سے جو گناہ سے بچتا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ جو گناہ سے بچتا ہے۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن بڑا گناہ چھوٹا گناہ کا فرق ہے۔ چھوٹا گناہ بھی بار بار کرے نا، بار بار چھوٹا گناہ کرے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ سے بڑا گناہ بھی باقی نہیں رہتا، لیکن بار بار کرنے سے چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ بار بار وہ گناہ کرنے سے وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ یہ تو پہاڑ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ بھی کنکریوں سے جڑا ہوا ہے، کنکریوں سے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے جڑ کر جو پہاڑ بن جاتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ سے وہ گناہ بھی، اس کی مقدار بھی پڑ جاتا ہے، وہ بھی کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کو چھوڑنا چاہیے،
انسان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہر کام کو چھوڑنا چاہیے. اللہ کی رضا والا, اللہ کی عبادت والا, جو راضی ہونے والے اعمال کو, اس کو چھوٹا نہ سمجھے. کوئی ایسے عمل کو, نیکی کو چھوٹی سمجھ کر اس کو ترک نہ کرے, گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کو پر عمل نہ کرے, اس پر ارتکاب نہ ہو, بلکہ تمام گناہوں کو, چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑا جائے اور تمام نیکیوں کو, چھوٹی بڑی نیکیوں کو اس پر عمل ہو, تو آپ کے ذمہ نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ بن سکتا ہے. اور اسی طرح گناہ کے چھوٹا سمجھ کر گناہ کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں, برا نامہ اعمال میں آپ کا یہ بھی پہاڑ ہو سکتا ہے. اس لیے تمام گناہوں سے استغفار کیا ہے, ضروری ہے. بڑے گناہوں پر تو باقاعدہ توبہ, باقی چھوٹے گناہوں کے لیے ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی مقام والا, کوئی عظیم انسان نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا, یہ ہمارے ایمان ہے. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ پن ختم. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہی رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل علی کل احیانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب بیت الخلاء جاتے تھے تو آپ وہاں اللہ کے زبان سے ذکر ادا نہیں کر سکتے تھے. دل میں تو اللہ کا ذکر ہے, لیکن وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے, اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو پھر آپ بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک, یا اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں. یہ جو عرصہ, اس حالت کی وجہ سے میں جو ہے نا آپ کا ذکر نہیں کر سکا, میں آپ کے ذکر سے غافل رہا, اس پر میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں. اس پر آپ توبہ کرتے تھے. اسی لیے کبھی کبھار آپ فرماتے ہمیشہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. کبھی کبھار معمولی سی انسان ہونے کے ناطے دل کے اوپر معمولی سی پردہ آتا ہے, تو اسی پردہ آنے پر, اللہ کے ذکر سے معمولی سی پردہ آنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. دن میں 100 یعنی 70 سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حالت. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, ایھا الناس, لوگو, توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف لوٹو, واستغفروہ, اس سے استغفار مانگو, بخشش مانگو, استغفار کرو. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے, 100 مرتبہ استغفار کرتا. یہ آپ علیہ السلام کی عادت ہے. ہم تو کتنے گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہمیں توبہ استغفار کی ذرا ہم نام ہی نہیں دے. پھر ہمیں عذاب آئے ہمارے اوپر, اجتماعی عذاب, انفرادی عذاب, مصیبتیں آ جائیں, پھر ہم چیختے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا, ہم پر اللہ کے رحم کیوں نہ, رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی. اور آپ اس طرح کی شکوہ کرنا شروع کرتے, ہم اپنے عادت کو نہیں دیتے. تو توبہ استغفار جو ہے نا, یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. بلکہ اگر ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں نا, تو ہر عمل کے اختتام پر توبہ استغفار. نبی علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے موقع پر, حج کے اختتامی حالت پر توبہ استغفار کرنے کے لیے کہا. اور ہم نماز میں دیکھو, نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا, سلام کہتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں, اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتے ہیں. 3 مرتبہ استغفار کرنا یہ سنت. 3 مرتبہ استغفار کر. کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کوئی غلط کام کر کے استغفار, اللہ فارغ ہوئے, نماز سے فارغ ہوا ہے, اس پر استغفار کیوں ہے؟ وہ اس لیے, یہ جو نماز ہمارے جو ہے نا, یہ روح کے غذا ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتا. اور یہ نماز ہم گویا کہ یہ کہتے ہیں, یا رب العالمین, نماز تو میں نے ظاہری طور پر پڑھی ہے, لیکن یہ نماز آپ کے شایان شان نہیں ہے. یہ نماز میں کمال کو ادا نہیں کر سکا, اس پر میں استغفار کرتا. استغفار تو ہر حالت میں استغفار ہونی چاہیے. استغفار سے گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور استغفار سے کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے دنیا میں بھی خوشحالی کی ضمانت ہے. دنیا میں بھی خوشحالی کی, دنیا میں بھی رزق کی برکت, رزق میں برکتیں آئیں گی, اولاد میں برکتیں آئیں گی, اور دنیا میں بھی خوشحالی, اور آخرت میں توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, توبہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو, اس کے لیے جنت ہو, لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, کہ جو اپنے نامہ اعمال میں بڑا استغفار پالے, کل قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار پالے, اس آدمی کے لیے بہت خوشخبری ہو. اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے, کامیابی ہے. جو زیادہ استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اس آدمی کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہو. جو کوئی کل قیامت کے دن خوش ہونا چاہے,
اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیں تو اس آدمی کے لیے قسم کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے، کثرت کے استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کے کلمات ہیں، نبی علیہ السلام نے بڑی توبہ استغفار، آپ نے بہت زیادہ استغفار کی، آپ ہمیشہ استغفار کرتے ہی رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام سید الاولین والآخرین، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود آپ بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو توبہ استغفار کے کلمات، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک مجلس میں اللہ کے نبی توبہ استغفار کرنا شروع کیا، ورد شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کیا۔ وہ کلمات تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کیجئے، میرے توبہ قبول کیجئے، بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، یہ کلمات آپ نے ورد شروع کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے شمار کرنا شروع کیا تو آپ نے ایک ہی مجلس میں آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یہ ورد کی، اور یہ آپ نے گن کے شمار کر کے آپ نے یہ کلمات، توبہ کلمات کے استغفار آپ نے شمار کیا۔ ایک مجلس، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں نبی علیہ السلام سے 100 مرتبہ یہ دعائیں ہم جو ہے آپ سے سنتے تھے، ایک مجلس میں ہم شمار کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہو گیا بہت عظیم ایک کلمات یہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم بھی ہے، انک انت الغفور الرحیم بھی ہے، یہ دونوں جائز، دونوں میں روایتوں میں آئی ہے۔ اسی طرح سب سے آسان تو یہ ہے نا استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، یہ بھی سب سے آسان کلمہ ہے جو سب کو آتا ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کے کلمات میں سے صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ کلمہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور ہمیشہ قائم اور دائم ہیں، واتوب الیہ، میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ یہ کلمات پڑھیں نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات سے توبہ کریں تو جلد سے باغا ہو، جلد سے بھاگ کر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین گناہوں میں سے جو ایک مسلمان ایک جنگ سے بھاگتا ہے، پھر اس کے بھاگنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، ان کے حوصلہ پست ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جنگ سے بھاگا ہوا انسان کے لیے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح توبہ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ایک دفعہ نبی رسول سے سوال کیا امت کو سکھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ مجھے توبہ استغفار کے کلمات سکھائیں، یا یہ بتایا، آپ نے یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں کہ جو میں نماز میں پڑھوں، وہ دعا نماز میں پڑھوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا، تشہد کی دعا ہے، اس کو آپ کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کے کلمات ہے۔ ربی اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت بڑا ظلم، اور گناہوں کو آپ کے علاوہ بخشنے والا نہیں ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھیں گے اتنا شیطان خوش ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، یہ تو ابوبکر صدیق کو یہ سمجھا رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے کہ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ میرے گناہ کو معاف کیجئے، اس طرح بخشش کیجئے کہ وہ آپ کی طرف سے بہت عظیم بخشش ہو، اور میرے اوپر رحم کیجئے، بے شک آپ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح توبہ استغفار کی دعا میں سے بہت ایک عظیم دعا ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کیجئے، جہلی و اسرافی، میری جہالت کو معاف کیجئے، میری اسراف کو معاف کیجئے، حد سے تجاوز کو کرنے کو معاف کیجئے، وما انت اعلم بی منی، ان گناہوں کو معاف کیجئے جو آپ میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کیجئے۔ اللہم اغفر لی جدی، اے اللہ میرے جو ہے نا جو میں نے جان بوجھ کے جو گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کیجئے، وحزلی، جو مجھ سے یعنی میں نے مذاقاً یعنی مذاق کے طور پر جو گناہ کیا وہ بھی معاف کیجئے، وہ خطائی و عمدی،
جو مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، وہ عمدی میرے جان بوجھ کے گناہ ہے، ان سب کو معاف کیجیے۔ وکل ذالک عندی، یہ سارے گناہ کے اقسام و انواع و اقسام میرے پاس موجود ہے، سارے گناہ کا میں مرتکب ہوں، ان سب کو آپ معاف کی دیجیے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کیجیے جو میں نے آگے بھیجا، ان گناہوں کو معاف کیجیے جو میرے پیچھے ہیں، میں کرنے والا ہوں، ان تمام گناہوں کو معاف کیجیے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو میرے سری گناہ، جو میں نے یعنی دوسروں سے چھپا کر جو گناہ کیا ہے، اور جو میں نے دوسروں کو دکھاتے ہوئے دوسروں کے سامنے میں نے گناہ کیا، اعلان کر کے میں نے گناہ کیا، ان تمام گناہوں کو آپ مجھے معاف کیجیے۔ وما انت اعلم بی منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ بڑی دعائیں ہیں۔ آخر میں جو توبہ استغفار کے کلمات میں سے سب سے عظیم کلمات سے اپنے خطبے کو اختتام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ سب سے توبہ استغفار کا جو کلمات میں سے سب سے افضل ترین کلمہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار، تمام توبہ استغفار کے کلمات کے سردار ہے، اس کو افضل الاستغفار بھی کہا ہے۔ تمام توبہ استغفار کے کلمات میں سے سب سے افضل ترین توبہ استغفار ہے، یہ ہے سید الاستغفار، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح تو یہ سید الاستغفار ایک مرتبہ پڑھے تو شام تک اگر اللہ کے منشا کے مطابق اگر وہ فوت ہو جائے وہ جنتی ہے۔ شام کو توبہ استغفار کے یہ کلمات سید الاستغفار پڑھے تو صبح تک اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، جنت کی ضمانت۔ بہت عظیم کلمات، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا جو اس کو یہ اجر و ثواب تب ملے گا وہ اس یقین کے ساتھ، ان کلمات کے اوپر یقین ہو اور ان یقین کے ساتھ وہ تو یہ کلمات پڑھے نا تو پھر اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اور وہ صبح پڑھ کر شام تک فوت ہو جائے تو جنتی، شام کو پڑھ کر صبح تک فوت ہو جائے تو جنتی۔ اتنے عظیم کلمات، اس لیے تو یقین تو تب آئے گا نا تا آپ کو کوئی معنی مطلب کا سمجھ میں آئے، مطلب پتہ ہو، یعنی کہ کلمات کے معنی مطلب کے اوپر یقین ہو اور وہ سمجھ میں آئے پھر آپ پڑھیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اختصار اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے وعدوں کے مطابق میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، آپ کے مسلمان ہوا ہوں، آپ کے دین پر چلنے کے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے پر وعدہ ہوتا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہم آپ کے دین پہ چلیں گے، تو میں نے وعدہ کیا ہے تو میں اپنے وعدے کے مطابق میں قائم ہوں۔ اس کے باوجود مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں جو جتنی نعمتیں مجھے میسر ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، تمام نعمتیں دینے والے آپ ہیں، اس کے باوجود مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اس کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، اور میں اس بات کے بھی اقرار کرتا ہوں کہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کیجیے، فاغفر لی، میرے گناہوں کو آپ ہی معاف کیجیے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو اس میں نعمتوں کا اقرار ہے اور اس کے بعد اپنے گناہ کا اقرار ہے، پھر اس میں ساتھ یہ بھی بتایا، یعنی انسان اس میں یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی گناہ کو بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا